السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 137 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ گزر چکے تم سے پہلے واقعات، تو زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ ماضی کی طرف توجہ دلا کر عبرت دلائی جا رہی ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ اب جو غزوہ احد کے موقع پر ہوا کہ وہ درے سے کچھ حضرات چلے گئے، اور ذکر آگے بھی مزید آئے گا، اور پیچھے سے حملہ ہو گیا اور صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد 70 کی تعداد شہید ہو گئی۔ مسلمانوں کو وقتی طور پر ایک نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ اس میں بھی ایک رہنمائی ہے، بقیہ تمام غزوات میں کامیابی کبھی اگر نقصان ہو جائے یا وقتی طور پر ایک کہیے کہ نقصان کا معاملہ پیش آ جائے تو بندہ مومن کا طرز عمل کیا ہو، اس کے لیے ہدایات غزوہ احد کے ذیل میں آ رہی ہیں۔ فرمایا آگے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ سچے ایمان والے ہوگے تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ ہاں آگے حکمتیں آئیں گی، یہ وقتی نقصان کیوں ہو گیا، اس میں حکمتیں ہیں، اور حکمتوں کے اندر خیر ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ لیکن اس سے پریشان نہ ہو کہ آج کفار کو تھوڑا سا غلبہ کوئی مل گیا، غلبہ نہیں ملا ہے، وقتی طور پر ایک مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے۔ پریشان نہ ہو، تم ایمان پر رہو گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ کون سا ایمان؟ سچا پکا حقیقی ایمان۔ آج ہم دور مغلوبیت سے گزر رہے ہیں اور ہماری لاشیں سب سے زیادہ دنیا میں گر رہے ہیں، ہمارا خون سب سے زیادہ سستا دنیا کے اندر ہے مسلمانوں کا، ہم کہیں آواز بھی بلند کرنا چاہیں تو آواز سنی نہیں جاتی، ایسے ہی ہے نا۔ تو آج سچا پکا حقیقی ایمان اس میں شاید کمی ہو گئی ہے، اس لیے آج مغلوبیت کا دور ہمیں دکھائی دے رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا کلام بتا رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ اب جو احد میں ایک نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، ایک بڑا حادثے کا معاملہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ تسلی بھی عطا فرما رہا ہے اور حکمتیں بھی بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد ہوا إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر تمہیں زخم پہنچا ہے، مراد یہ احد میں، تو یقیناً اس قوم کو بھی زخم پہنچا ہے اس جیسا ہی زخم، یعنی بدر میں 70 مشرک بھی تو تم نے قتل کیے تھے، مسلمانوں 70 کے قریب قیدی بھی تو بنائے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے ہیں، یہ کبھی عروج کبھی زوال، کبھی اوپر کبھی نیچے، یہ کیا ہے؟ اس میں حکمتیں ہیں۔ کیا حکمتیں ہیں؟ بہت قیمتی بات اگلی آیت کریمہ میں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے ان کو جو ایمان لائے اور تم میں سے بعض کو شہداء کا درجہ عطا فرمائے۔ بھئی یہ معاملہ ہوگا تو جانیں پیش ہوں گی نا اللہ کی راہ میں، تو وقتی طور پر نقصان تو ہو رہا ہے، لیکن جن کو شہادت کا رتبہ ملا انہیں تو حیات جاویداں مل گئی۔ آگے آیت نمبر 169 میں بات آئے گی انشاءاللہ۔ تو ایک حکمت کیا آئی؟ شہادت کا رتبہ بھی تو اللہ تعالیٰ کچھ کو دینا چاہتا ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ مشرکوں سے کوئی اللہ تعالیٰ کو محبت نہیں ہے، ہاں تم میں سے کچھ کو شہادت کا رتبہ دیا جانا مقصود تھا، وہ مقصود بھی ایک حاصل ہو گیا۔ اور کیا حکمت تھی؟ فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور مٹا دے کافروں کو۔ اگر ایمان والوں کی تربیت میں کچھ کمی ہے تو تربیت کی کمی دور ہو جائے، ایمان والوں کی کوئی خطائیں ہیں تو وقتی نقصان آ جاتا ہے، آزمائش آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حکمتیں ہی حکمتیں ہیں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ مٹا دے کافروں کو۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں فرمایا تم میں سے ان کو جو جہاد کرنے والے ہیں اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ حق و باطل کے مارکے سجیں گے، اور کبھی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع آئے گا، تبھی تو پتہ چلے گا کون سچا ایمان والا ہے اور کون بھاگ لیا۔ منافقین بھاگ لیے تھے نا، یہ جھوٹے دعوے دار ہیں، اور جو ڈٹا رہا، کھڑا رہا، جمع رہا، یہ سچے ایمان والے۔ تو یہ کیفیات آئیں گی تو یہ کھرے کھوٹے کا بھی تو فیصلہ ہوگا، یہ بھی اللہ
تعالیٰ حکمت غزوہ احد کے تعلق سے بیان فرما رہا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور یقیناً تم اس سے ملنے سے قبل موت کی تمنا کرتے تھے، یعنی تم میں سے بعض کو شہادت کا رتبہ اس کی بھی فکر تھی اور خواہش تھی۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو اب تمہارے سامنے ہے جسے تم دیکھ رہے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ موقع بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما دیا۔ آگے بھی کچھ اور حکمتیں بیان ہوں گی تو ذہن میں رہے، طویل تبصرہ ہے، اور یہ تمام غزوات جو دور نبوی میں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، جو مارکے ہوئے، یہ واحد ہے جہاں مسلمانوں کو اس طرح کا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو ایسے میں ایمان والوں کی تربیت کس طرح ہو، ایسے میں ایمان والوں کے لیے نمونہ کیا ہو، وہ بھی حضور کا نمونہ سامنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حکمتیں جو اللہ تعالیٰ غزوہ احد کے تبصرے کے تعلق سے عطا فرما رہا ہے۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے 15واں رکوع، اللہ والے کون ہیں ان کا ذکر آگے چل کر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ والا بنائے۔ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں آگے چل کر ابھی آیت نمبر 146 میں بات آئے گی انشاءاللہ۔ فرمایا وما محمد الا رسول، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ رسول، یقیناً ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، افئن مات، پس اگر وہ وصال فرما جائیں، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا قتل یعنی شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں لوٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور جو اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھر جائے تو وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وسيجزي الله الشاكرين، اور اللہ تعالیٰ جلد شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے گا۔ ہوا یہ کہ میدان احد ہے، اور ایک وہ جو پیچھے سے حملہ ہوا اور درے پر سے کچھ لوگوں نے درہ چھوڑ دیا تو ایک بھگدڑ سی مچی ہے، صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے، قاری قرآن تھے اللہ اکبر، جن کی 1 سال کی دعوت قرآنی کی نتیجے میں یثرب کے 75 افراد ایمان قبول کرنے کے لیے حضور کے پاس مکہ مکرمہ آئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی شکل مبارک جو تھی حضور سے مشابہ تھی خاصی، جب وہ شہید ہوئے تو افواہ پھیل گئی حضور شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمت ہار دی کچھ لوگوں نے، لیکن پھر کوئی پکار لگی اگر اس مشن میں حضور تشریف لے گئے دنیا سے اور جان کا نذرانہ پیش کر گئے، ہم کیا یہ بیٹھے بات کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ پھر یہ باتیں ادھر چل رہی، ادھر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ آ رہا ہے، دیکھو پہلے بھی انبیاء اور رسول آئے تشریف لے گئے، حضور بھی چلے جائیں گے دنیا سے، لیکن اگر حضور چلے گئے تو تم کیا کام کو چھوڑ دو گے، مشن کو چھوڑ دو گے؟ یہ ہے جو توجہ اس بات پر دلائی گئی۔ یہ تو میدان احد تھا، لیکن بالفعل جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا موقع آیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار نکالی، خبردار کسی نے کچھ اس طرح کی بات کی۔ اس وقت امت کو کس نے سنبھالا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اور اس دن محسوس ہوا کہ آیت آج کے لیے نازل ہو رہی ہے، حضور نے بھی جانا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب عموم کے اعتبار سے رہنمائی اور ہدایات کا بیان، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، یہ لکھا ہوا ہے ایک لکھا ہوا مقررہ وقت ہے، ہر ایک اپنے وقت پر جائے گا، نہ پہلے نہ بعد میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جلدی چلا گیا، او بھائی کوئی جلدی نہیں جا رہا، اللہ کے یہاں طے ہے، ہر ایک اپنے وقت پر جا رہا ہے، نہ پہلے نہ بعد میں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس میں سے دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس میں سے دے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد عطا کریں گے بدلہ۔ یہ بار بار ذکر آ رہا ہے، شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے گا۔ ایسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں تھوڑے یہ شکر کرنے والے۔ تو شکر کا طریقہ بہت بڑی ایک عبادت ہے، بہت بڑا ایک رویہ ہے، اور اللہ شکر کرنے والوں کو عطا فرمانے کا ذکر فرما رہا ہے۔ یہ بھی ذکر آ گیا جو دنیا چاہے دنیا بنا لے، کافروں نے بنا لی، فرعون کو بھی مل گئی، آخرت میں کچھ نہیں، اور جو آخرت چاہے گا اس کو دے دیں گے۔ چوائس ہماری، ہم کیا بنانا چاہتے ہیں، میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں، دنیا چاہے دل لے لو، فرعون، نمرود، شداد، حامان، قارون، ابو جہل سب کو مل گئی، تمہیں بھی مل جائے گی، لیکن آخرت میں کچھ نہیں۔ تو سوچیں ہم کیا بنانا چاہتے ہیں، یہ جو عارضی ہے یا وہ جو ہمیشہ کی آخرت کی زندگی ہے۔ اب اللہ والوں کا بیان، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور بہت سے انبیاء ایسے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر بہت سے ربیون اللہ والوں نے جنگ کی ہے۔ ہاں، نیکی کی حقیقت بیان ہوئی تھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 177۔ نیک لوگ جنگ بھی کرتے نا، ظلم کے خاتمے کے لیے، عدل کے نفاذ کے لیے، فتنے کے خاتمے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، تو اللہ والے جنگ بھی کرتے ہیں۔ ایک ہمارا تصور ہے بڑا نیک آدمی ہے، بس کونے میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، بس باقی باہر شیطان کے دھندے چلتے رہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی رہیں، کوئی فکر اس کو نہیں ہے۔ یہ اللہ والوں کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔
اللہ والوں کا یہ تصور ہے کہ اللہ والے اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے بھی ہوتے ہیں، رات کو روتے بھی ہیں، اور دن میں باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، اور کبھی جنگ کا موقع ہے تو جنگ بھی کرتے ہیں، ظلم کے خاتمے کے لیے، عدل کے نفاذ کے لیے، اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ یہ اللہ والوں کا نقشہ ادھر آ رہا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور بہت سے انبیاء ایسے گزرے ان کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس انہوں نے ہمت نہ ہاری ان مصیبتوں کی وجہ سے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہنچیں۔ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ ہی وہ کمزور پڑے اور نہ ہی باطل کے سامنے دبے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ صبر کا ایک جامع وسیع تصور قرآن پاک ہمیں دیتا ہے۔ ہمارا ایک عام خیال ہے بس پیر میں کانٹا چبھ گیا صبر کرو، کرنا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنا ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے حدیث شریف کے مطابق۔ بیماری آگے صبر کر لو، بالکل ٹھیک ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا صبر کر لو، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ صبر کا ایک محدود تصور ہے۔ صبر کا وسیع تصور کیا ہے؟ وحین البأس، سورۃ البقرہ آیت 177، نیکی کی حقیقت، جنگ کے موقع پر بھی صبر کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ اور ادھر اللہ والوں کا ذکر کیا آیا، نہ کمزور پڑے نہ دبے باطل کے سامنے، اور واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ڈٹے رہنا، جمے رہنا باطل کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ حق کہنے اور حق کا کلمہ سر بلند کرنے کی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس راہ میں مشقتیں آئیں تو جھیلنے کے لیے ہمت اور حوصلہ توفیق وہی عطا فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، اللہ کمزور تھوڑے ہی ہے۔ اب دیکھیے یہ اللہ والے بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ان کا کہنا تو یہی تھا کہ انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کاموں کی زیادتی جو ہم کر بیٹھے معاف فرما دے، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ یہ ہے اللہ والے، کھڑے ہوتے ہیں اللہ پر توکل کر کے، مانگتے ہیں اللہ سے، اور اتنی نیکیاں کرنے کے بعد بھی استغفار کا اہتمام اور اللہ سے نصرت کی التجا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ یہ توکل، اللہ سے مانگنا، اللہ سے لو لگانا، اللہ کی نصرت کی التجا کرنا، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام عطا فرمایا دنیا کا اور آخرت کا عمدہ انعام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ دنیا کا بھی ہے، عمدہ کہاں کا ہے؟ آخرت کا۔ دنیا کے لکھا ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا عمدہ بدلہ عطا فرمایا۔ تو اصل کہاں کی فکر کریں؟ ادھر کی آخرت کی فکر کریں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ سبحانہ وتعالی احسان یعنی عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، اس میں کچھ حکمتوں کا بیان آئے گا۔ اسی غزوہ احد کے تبصرے کے دوران میں بڑی اہم ہدایات عطا ہوں گی، اور نظم، ڈسپلن کو فالو کرنا۔ درے پر امیر کس نے مقرر کیے تھے؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ نے۔ ان کی بات نہیں فالو کی گئی تو ایک بڑا نقصان ہو گیا۔ تو ڈسپلن کو فالو کرنا، نظم کو فالو کرنا، اس کا ذکر بھی آئے گا۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے ایمان والو اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں پر الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ ان کی نہ مانو، اللہ رب العالمین کی مانو۔ جی آگے فرمایا کہ بھلے یہ جی میں نے کیوں کہا؟ ہاں کسی خاص وجہ سے میری زبان پر جی آیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی ماننی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، غیروں کی نہیں ماننی۔ ہاں آج غیروں کی ماننے کے چکر میں بہت آگے، کیا کریں جی، لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا کبھی سوچا کہ اللہ کیا فرمائے گا؟ ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہماری ود اس اور اگینسٹ اس، فون آتے رہے نا ہمیں، ود اس اور اگینسٹ، ہمارے ساتھ ہمارے خلاف ہو۔ اللہ نہیں پوچھے گا تو میرے تھے میرے خلاف تھے، اللہ کے پیغمبر نہیں پوچھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے ہوئے یا غیروں کے ہوئے۔ یہ ہے جو زبان سے میری جی نکل گیا۔ جی بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا کارساز ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نصرت عطا فرمائے۔ واقعات سے واقعات جڑتے ہیں۔ احد کا میدان، اللہ کے نبی علیہ السلام موجود، پھر وہ ایک بھگدڑ کا معاملہ بھی ہوا، درے سے افراد ہٹ گئے اور پیچھے سے وہ حملہ ہوا مسلمانوں پر، کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، الیہ عباد اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پکارا، پھر سب کو آپ نے جمع کیا، کفار چلے گئے،
کفار کو جاتے جاتے بعد میں خیال آیا کہ ہم نے کیوں چھوڑ دیا مسلمانوں کو اور پلٹنے کا ارادہ کیا، مگر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. یعنی اگر ہماری زبان میں کہیں مکمل صفایا کیوں نہ کر دیا، اس کا افسوس ہوا ہوگا ان مشرکین کو، مگر اللہ نے رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا. اس کا تذکرہ ارشاد ہوا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا. ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے ظالمین کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور یقیناً اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کفار کو قتل کرنے لگے. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ جب تم نے کچھ کمزوری دکھائی اور کام میں سننے اور اطاعت کرنے کے کام میں اور کام میں کوئی جھگڑا کیا اور اس کے بعد نافرمانی کی جبکہ تمہیں وہ دکھایا جو تم چاہتے تھے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا. یہ کیا ہوا ہے؟ وہی بات جو درہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نگاہ بہت دور تک دیکھ رہی تھی اور حضور کی نگاہ بہت دور تک دیکھتی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا مت ہٹنا یہاں سے. بڑے الفاظ تو یہ تھے چاہے تم اپنے بھائیوں کے لاشیں دیکھو مت چھوڑنا اس جگہ کو. بعد میں جب مسلمانوں کو اول غلبہ ملا تو یہاں پہ موجود لوگوں کے ذہن میں خیال آیا حضور نے جو فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ فتح تک تھا، فتح مل گئی، مسلمان غالب آ گئے تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے درہ. ان کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ جو ان کے لوکل کمانڈر تھے انہوں نے روکا نہیں، حضور نے منع فرمایا. ان سے ایک اجتہادی خطا ہو گئی، بھئی حضور نے منع فرمایا تھا لیکن اب تو فتح ہو گئی مسلمانوں کو. تو یہ فتح کا جو معاملہ تھا اس نسبت سے ان کے ذہن میں بات آئی اور 35 کے قریب لوگوں نے درہ چھوڑ دیا اور بعد میں پھر وہ پیچھے سے حملہ آور ہوئے. خالد بن ولید بعد میں ایمان لائے، ابھی تو کفار کے ساتھ ہیں اور 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے. یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم نے کچھ کمزوری دکھائی، کام میں جھگڑا کیا. بہت اہم بات ہے، دینی اجتماعیتوں میں جڑے ہوئے لوگوں کو بھی اور ایک امیر کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ڈسپلن میں اگر کمی کوتاہی ہوگی تو کتنا بڑا نقصان تک ہو سکتا ہے. حضور علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوا، آپ کا خون اطہر بھی بہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور اتنا بڑا حادثہ صحابہ کرام کی شہادتوں کا ہوا ہے. اور تمہیں وہ دکھایا کہ جو تم چاہتے تھے. کئی مفسرین نے تو لکھا کہ مال غنیمت کا معاملہ، حالانکہ ایک سچی بات یہ ہے جس کا جواب کئی اہل علم نے دیا ہے کہ بھائی مال غنیمت کے حصے تو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی سورہ انفال میں، تو حضور اس کے مطابق تقسیم کر دیں گے. ہاں سورہ صف میں ایک بات آتی ہے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، سورہ صف 28واں پارہ، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور ایک اور بات ہے جسے تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آ جائے اور قریبی فتح آ جائے. تو بہتر ترجمانی یا تعبیر یہ ہے کیا منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ دنیا یعنی دنیا میں جو فتح اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے وہ چاہتا تھا، اور ما تحبون جو تم چاہتے تھے جو تم پسند کرتے تھے وہ کیا تھی؟ فتح والی بات. یہ تعبیر بڑی محتاط بھی ہے اور صحابہ کرام کے طرز عمل پر حرف بھی نہیں آتا اور قرآن پاک کے الفاظ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں. واللہ عالم بالصواب. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے مقابلے میں پسپا کر دیا. یہ وقتی طور پر مسلمان جو ہے وہ ایک مصیبت میں آئے ہیں، مشکل میں آئے ہیں، آزمائش میں آئے ہیں. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں تمہیں پسپا کر دیا تاکہ تمہیں آزمائے. یہ بہت اہم جملہ، آزمائش مقصود تھی. فتح تو ہر مرتبہ ملی لیکن جب کوئی بظاہر شکست کرے، بظاہر یا کہیں نقصان ہو جائے تو کیا کیفیت ہونی چاہیے، سارا تبصرہ اس کے تعلق سے آ رہا ہے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا. کیا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا. کچھ اجتہادی خطائیں قرآن پاک ذکر کرتا ہے ایمان والوں کی تو اللہ فوراً فرماتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. صحابہ کرام کے تعلق سے بات بار بار قرآن پاک میں آتی، آگے بھی آئے گی. اب اگر کوئی صحابہ کرام پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اپنے ایمان کی خیر منائے. اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما چکا. اللہ معاف فرما چکا، اب کوئی بحث کر رہا ہے تو اس کا ایمان ہمیں تو شک ہے اس کے اوپر ہے بھی کہ نہیں. اللہ اکبر. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر فضل فرمانے والا ہے. میدان احد ہے اور ایک وقت وہ آیا
جب بھگدڑ سی مچی ہے، کچھ صحابہ شہید بھی ہوئے، کوئی ادھر کوئی ادھر، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی شجاعت اور بہادری کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کھڑے ہوئے اور آپ نے صحابہ کرام کو پکارا، آپ پکار رہے تھے الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، اے اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ اور بعض کئی صحابہ فرماتے ہیں حضور استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے حضور کی اوٹ میں پناہ لی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، یاد کرو جو تم منہ اٹھا کر چڑھے جاتے تھے، کوئی ادھر چڑھ رہا ہے پہاڑ پر، کوئی اس طرف جا رہا ہے، اور کسی کو پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے تھے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول علیہ السلام تمہارے پیچھے سے تمہیں پکارتے تھے، الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میرے پاس آؤ۔ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، پھر تمہیں غم کے عوض غم پہنچا تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اور نہ اس پر جو تمہیں پیش آئی مصیبت۔ کیا مطلب؟ یہ غموں سے اللہ گزار رہا ہے تاکہ خوگر غم ہو جائے، بندہ غم کو برداشت کرنے کے قابل ہو جائے، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں، یہ اللہ تعالیٰ غموں سے گزار رہا ہے کندن بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے، مشقتوں کو جھیلنے کے لیے تیار کرنے کے لیے۔ اس میں بھی حکمتیں ہیں جو بیان ہو رہی ہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ سے خوب واقف ہے اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد امن اونگ کی صورت میں نازل فرمائی۔ ایک اونگ، نیپ جسے کہتے ہیں نا، ہلکی سی نیند جسے کہتے ہیں، بس ہلکی سی، ہاں وہ نہیں 6 گھنٹے کی نیپ ہو رہی ہے ہلکی سی نیند۔ اور یہ میدان جنگ میں، اللہ اکبر، حالت جنگ میں اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں، یہ ہے وہ مسبب الاسباب کی ذات کے کہاں کہاں سے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے جو تصور بھی لوگ نہیں کر سکتے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر غم کے بعد امن اونگ کی صورت میں نازل فرمائی۔ یغشا طائفۃ منکم، ایک جماعت کو تو اس نے ڈھانک لیا تم میں سے، سچے ایمان والوں کو، ایک وہ ہلکی سی نیند کہہ لیں، نیپ کہہ لیں، اونگ آ گئی اور وہ فریش ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور ایک جماعت کو اپنی جان کی فکر پڑی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے حقیقت گمان کرتے تھے، جاہلیت کے گمان۔ 300 منافقین کو تو عبداللہ بن ابی جو ان کا سردار تھا لے کر علیحدہ ہو گیا۔ ممکن ہے کچھ لوگ رہ گئے تھے، نفاق پر تھے، یہ ان کا معاملہ آ رہا ہے کہ ان کو اپنی جان کی فکر اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاہلانہ قسم کی گمان وہ رکھ رہے تھے۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہتے تھے کیا ہمارا بھی کچھ معاملے میں اختیار ہے؟ ارے ہماری مان لی ہوتی، باہر نہ نکلتے، یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، 70 شہید ہو گئے ہمارے، یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اس طرح کی باتیں ان کی زبان پر آئیں۔ قل ان الامر کلہ للہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمام کام اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کل کا کل اختیار کام کا، معاملات کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں وہ جو اے نبی علیہ السلام آپ پر ظاہر نہیں کرتے، دل میں کچھ اور ہے، جان پھنس گئی ہماری، کہاں آ کر بیٹھ گئے، یہ دنیا پرست منافقین کا طرز عمل۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ کہتے اگر کچھ کام میں ہمارا بھی اختیار ہوتا، اگر اس کام میں ہمارے لیے کوئی اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، بڑی زبردست بات اللہ کی طرف سے، اللہ اکبر۔ آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو جن کی قسمت میں مارا جانا لکھا تھا وہ ضرور نکل کھڑے ہوتے اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ موت کا وقت بھی معین ہے، موت کا مقام بھی معین ہے، جس کی آنی وہ آ کر رہے گی، اور جہاں آنی وہاں آ کر رہے گی، اور جس وقت آنی اس وقت پر آ کے رہے گی، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائے وہ جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ صاف کر دے وہ جو تمہارے دلوں میں ہے۔ منافقین کو اللہ الگ کر دے، یہ منافقین کی نحوست کو اللہ تعالیٰ الگ کر دے، اور اگر مسلمانوں میں سے کہیں کسی سے کو خطا کا معاملہ ہے، یہ شیطانی وساوس وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ بالکل پاک صاف کر دے۔ ایک ہی احد کا میدان کا معاملہ سجا ہوا ہے، لیکن کئی پہلوؤں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ وضاحت اور تبصرہ عطا فرما رہا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک جو لوگ تم میں سے پیٹ پھیر گئے جس دن 2 جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں،
انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، در حقیقت انہیں شیطان نے پھسلا دیا تھا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے. یہ جو کچھ کمی کوتاہی کا معاملہ ہو گیا، خطا کا معاملہ ہو گیا، تو شیطان نے ان کے کچھ بعض اعمال کی وجہ سے ان کو پھسلا دیا. کوئی ایسی خطا ہو سکتی ہے، اور انبیاء تو معصوم ہوتے، انبیاء کے بعد جو کوئی بھی ہے اس سے خطا کا امکان تو ہے، تو اس کا بھی امکان تھا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. لیکن جب خطا کا ذکر اللہ فرماتے تو آگے سنیے اللہ کیا فرما رہا ہے. وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا. پھر وہ بات آ گئی، ان صحابہ کرام کی اس خطا کا ذکر اللہ فرما رہا ہے، اور وہ نیک نیتی کے ساتھ معاملہ تھا، لیکن ایک خطا کا ذکر اللہ فرما رہا ہے اور اللہ معافی کا اعلان فرما رہا ہے. معافی ہو گئی، معاملہ کلوز ہو گیا. پھر وہ بات میں عرض کروں گا، کوئی انگلیاں اٹھانا چاہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے. ان اللہ غفور رحیم غفور حلیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بخشنے والا اور حلم والا ہے. حلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں فرماتا، معاف فرماتا ہے بندوں کو. اور یہ بہت سارے اعتبارات سے حلم کا ذکر کئی پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور آئندہ بھی ذکر آتا رہے گا. ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ رہے گا جاری، اور ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد، اور دورہ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں غزوہ احد کے بیان کو مزید آپ کے سامنے آگے پیش کریں گے. ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.